بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس جگہ اور کوئی نہیں۔ خانہ کعبہ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں افراد حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت ایک اہم فریضہ ہے جو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چابی دے کر ان کے سپرد کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو شیبہ کے پاس ہی رہے گی اور اس کو ظالم شخص کے سوا کوئی نہ چھینے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک بنو شیبہ کے فرزندان کعبہ کا کلید بردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تاہم حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق تاریخی طور پر خانہ کعبہ کی خدمت کا آغاز حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ جب انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں قائم کی، اس کے امور میں بیت اللہ کو کھولنا، بند کرنا، صاف کرنا، غسل دینا، غلاف چڑھانا اور غلاف پھٹ جانے یا ادھر جانے کی صورت میں اس کو پھر سے درست کرنا اور بیت اللہ کی نگرانی کرنا شامل تھا۔ الہاشمی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی خدمت گزاری کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی سونپی ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد غزائے قبیلے نے جرہم قبیلے سے کعبے کی خدمت گاری لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصہ بن کلاب نے اسے واپس لے لیا کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعد ازاں یہ ذمہ داری قصہ بن کلاب کے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دی اور پھر یہ ذمہ داری موروثی طور پر چلتے ہوئے عثمان بن طلحہ تک پہنچ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثر تھے۔ عثمان بن طلحہ کے مطابق دور جاہلیت میں وہ پیر اور جمعرات کے روز خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نازیبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس حرکت کو برداشت کیا اور فرمایا، عثمان، ایک دن آئے گا تو دیکھے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے کہا، یہ تب ہوگا جب قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس دن قریش زندہ ہوں گے اور عزت پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات میرے دل میں جم گئی اور میں نے یقین کر لیا کہ جو آپ نے فرمایا ہے ایسا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بیت اللہ کی چابی لے لیں، تو انہوں نے ناپسندیدگی سے چابی حضرت علی کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو کھولا اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہیں سے غسل کعبہ کی سنت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سورۃ النساء کی 58ویں آیت نازل ہوئی۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو لوٹا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرنے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف تشریف لائے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا اور طواف کے دوران حج اسود کو رش کی وجہ سے لکڑی سے چھوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو ان کے پاس کعبے کی چابی تھی بلایا اور اس سے چابی طلب کی۔ انہوں نے چابی دینا چاہی، اتنے میں سید عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبہ کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، سیدنا
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا دروازہ کھول کر اندر گئے، وہاں جتنے بت اور تصویریں تھی سب توڑ کر پھینک دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، اس کے ہاتھ فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان اسیروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان کے نام و نشان مٹا کر آپ باہر آئے۔ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کوئی معبود نہیں بجاز اللہ کہ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دی۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، گواہ مالی ہوں خواہ جانی ہوں، بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اس خطبہ کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہی تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور اوروں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ چند پھیرے ہی پھیرے تھے کہ جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا آج کا دن وفا کا، نیکی کا، سلوک کا دن ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو دہراتے ہوئے عثمان بن طلحہ کو چابی دیتے ہوئے فرمایا یہ لو اپنی چابی، اس کو ہمیشہ کے واسطے لے لو اور کسی ظالم کے سوا یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھینے گا۔ بعد ازاں عثمان بن طلحہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر اپنے بعد والی شخصیت کو چابی دے کر خود اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے چلے آئے۔ محی الدین الہاشمی کے مطابق بیت اللہ کی خدمت گزاری آج تک بنو شیبہ خاندان کے پاس ہے۔ حالیہ عرصے میں خانہ کعبہ کی خدمت گزار کی ذمہ داری اس کا قفل کھولنے اور بند کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ ہر سال ذی الحج کے آغاز میں بیت اللہ کا نیا غلاف قصبہ کعبے کے سینئر کلید بردار کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وقوف العرفہ کے روز بیت اللہ پر ڈالا جا سکے۔ اس موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ جناب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن سیس، کمپلیکس کے ڈائریکٹر جناب محمد بن عبداللہ اور خدمت گاروں اور ذمہ داروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔